الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. محترم اسلامی و دینی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ رب العالمین نے اس آیت میں فرمایا کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک سامان بنایا ہے تاکہ وہ بہیمۃ الانعام پر یعنی چوپایوں پر اللہ رب العالمین کا نام ذکر کریں۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر امت کے لیے قربانی کو مشروع کیا ہے۔ ہر امت میں قربانی تھی کسی نہ کسی شکل میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے اس امت پر بھی قربانی کو مشروع قرار دیا ہے۔ آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے آگے بیان فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تمہارا معبود صرف اور صرف ایک ہی معبود ہے۔ قربانی کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنے ایک معبود ہونے کا ذکر کیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی یہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی علامت ہے۔ قربانی یہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی دعوت دیتی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قل، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے اپنی وحدانیت کا ذکر کیا ہے کہ بندے کی چاہے قربانی ہو، چاہے نماز ہو، اسی طرح سے اس کی زندگی ہو، اس کی موت ہو، اس کا جینا، اس کا مرنا ہو، یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے فَلَهُ أَسْلِمُوا، اللہ رب العالمین تمہارا معبود ہے اور وہ صرف اور صرف ایک ہے، لہذا تم سب اسی کے فرما بردار ہو جاؤ، اسی معبود کے، اسی اللہ کے تم سب فرما بردار ہو جاؤ۔ اللہ آگے کہتا ہے وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ میری طرف رجوع کرتے ہیں، جو لوگ میری طرف رجوع کرتے ہیں، میری عبادت کرتے ہیں، میرے لیے خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے لوگوں کو بشارت سنا دیجئے۔ قربانی یہ سنت ابراہیمی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی عظیم سنت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہ ایک عظیم قربانی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو فدیے میں عطا فرمائی۔ قربانی یہ اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی عبادت ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ہمیں یاد دلاتی ہے، اور قربانی جب بندہ کرے تو اس کے اندر یہ جذبہ ہو کہ آج ہم صرف اور صرف ایک جانور کی قربانی کر رہے ہیں یا ایک حصے میں ہم شریک ہو رہے ہیں، اور اگر ضرورت پڑی تو اللہ رب العالمین کے لیے ہم سب سے محبوب مال کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، نیکی کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم اپنی محبوب شے اللہ رب العالمین کے راستے میں نہ خرچ کر دو۔ تو قربانی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اس قربانی کے ساتھ ساتھ ہم اور بھی قربانیوں کا جذبہ اپنے اندر رکھیں۔ آپ دیکھیے اسی قربانی کو مشروع قرار دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حج کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹوں کو اپنے ہاتھ سے نہر کیا تھا۔ 63 اونٹوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے نہر کیا تھا، ذبح کیا تھا۔
تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مشروع قرار دیا، اور باضابطہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا بڑا اہتمام ہوتا تھا۔ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے قربانی کا ذکر کیا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کی طاقت رکھتا ہے اور اس کے باوجود قربانی نہیں کرتا ہے تو ایسے شخص کو ہماری عیدگاہ کے قریب نہیں آنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں بڑا سخت انداز ہے، لہذا اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ جس کے پاس بھی ایک جانور ذبح کرنے کی طاقت ہے اس کو عید الاضحیٰ کے موقع پر ایک جانور ضرور ذبح کرنا چاہیے سنت کے مطابق، یا اگر بڑے جانور میں شرکت کر سکتا ہے، جیسے گائے ہے تو گائے میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، اور اسی طرح سے اونٹ میں 7 یا 10 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے معلوم ہوتا ہے، تو ہمیں اس انداز سے قربانی ضرور پیش کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنا اہتمام ہوتا تھا کہ صحابہ کرام پہلے سے جانوروں کو لا کر اپنے گھروں میں ان کو کھلایا پلایا کرتے تھے، ان کو موٹا تازہ کیا کرتے تھے، ان کو ہربا فربا کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے عیب جانور کو قربان کرنے کا حکم دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیبوں کا بھی ذکر کیا کہ ایسا لنگڑا نہ ہو کہ جس کا لنگڑا پن واضح ہو، ایسا کانا نہ ہو کہ دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ بھینگا یا کانا ہے، اسی طرح سے بالکل گودا نہ ہو، بالکل کمزور نہ ہو۔ تو ایسے جانور کی قربانی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب آپ کو قربانی کرنی ہوتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے نہایت ہی عمدہ، موٹا، ہربا فربا، چتکبرا، خوبصورت سینگ والے جانور کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتخاب فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تذبحوا الا مسنہ، کہ قربانی کا جانور جو تم ذبح کر رہے ہو تو مسنہ کے سوا کوئی نہ ذبح کرو، دانتا جانور ہونا چاہیے۔ اور دانتا ہمیں سمجھ لینا چاہیے کس کو کہتے ہیں۔ دانتا جانور وہ ہوتا ہے کہ جس کے دودھ کے دانت، پیدائشی دانت گر چکے ہوں، اس کو دانتا جانور کہتے ہیں۔ تو دانتا جانور ہونا چاہیے۔ عام طور سے بکری وغیرہ جو ہے یہ 1 سال کی عمر جب گزار لیتی ہیں تو یہ دانتا ہو جاتا ہے ان کا بچہ، تو اس بات کا خیال کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا بڑا اہتمام فرمایا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے کئی ایک باتیں ارشاد فرمائی ہیں، جیسا کہ باقی باتیں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ ایک چھوٹا جانور، اس سلسلے میں بڑا اشکال ہے لوگوں کے درمیان، لوگ پوچھتے رہتے ہیں، تو ایک چھوٹا جانور ایک فیملی کی طرف سے کافی ہوگا۔ جو لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں ان کا رہن سہن ایک ساتھ ہے، ایک ساتھ کھانا بنتا ہے، تو ایک چھوٹا جانور ان کی طرف سے کافی ہوگا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ کان الرجل یضحی بالشأۃ عنہ وعن اہل بیتہ، کہ ایک شخص جو ہے اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جانور قربان کیا کرتا تھا۔ اب ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک گھر میں کئی فیملیاں ہوں، کئی چولہے جلتے ہوں، کئی لوگ استطاعت والے ہوں، تو سب کو اپنا اپنا جانور قربان کرنا چاہیے۔ لیکن اگر سب لوگ ساتھ رہتے ہیں، جیسا کہ روایت میں ہے، اگر ان کی تعداد 100 پہنچ جائے، ایک فیملی کی تعداد 100 تک پہنچ جائے، تب بھی وہ ایک جانور کر سکتے ہیں، اور ایک جانور یہ سب کی طرف سے کافی ہوگا۔ اور اسی طرح سے بڑے جانور کے جو حصے ہوتے ہیں، 7 یا اونٹ میں 10 حصے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی جان لینا چاہیے کہ ایک حصہ صرف ایک فرد کی طرف سے نہیں، بلکہ وہ بھی فیملی کی طرف سے کافی ہوگا، وہ بھی پوری فیملی کی طرف سے کافی ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے جانور کو ذبح کرنا پسند کرتے تھے، تو اسی لیے آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا کرتے تھے جانور۔ اور جانور ذبح کرنے کے جو آداب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں وہ یہ کہ جب جانور ذبح کیا جائے تو چھری کو خوب تیز کر لیا جائے، سب سے پہلے چھری کو خوب تیز کر لیا جائے۔ اور ادب یہ ہے کہ جانور کے سامنے چھری نہ تیز کی جائے، کہیں آڑ میں چھری تیز کی جائے، یہ ادب ہے۔
اور اسی طرح سے جتنا بھی رحم و کرم کا معاملہ ہو سکتا ہے جانور کے ساتھ وہ معاملہ ہمیں کرنا چاہیے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جانور کو لٹاتے تھے تو اس کے اوپر پیر اور ہاتھ رکھ لیا کرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ صرف گردن پکڑے رہیں اور پھڑپھڑاتا رہے جانور تو اس کو تکلیف ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خیال کرتے تھے. اور جہاں تک دعا کا معاملہ ہے تو دعا بہت ہی آسان دعا ہے, لوگوں نے مشکل بنا دیا ہے اور لوگ دوسروں کو بلانے کی کوشش کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم دعا نہیں پڑھ پائیں گے. تو دعا جو ہے بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر, یہ دعا پڑھ کر آپ چھری چلا سکتے ہیں. اب یہ کہ بہتر اور افضل یہ ہے کہ جس کی جو قربانی کر رہا ہے وہ جو ہے نام لے لے, وہ نام لے لے اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی, اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی, یہ کہہ کے چھری چلا دے, اس کی قربانی انشاءاللہ ہو جائے گی. بس اس میں ضروری جو ہے وہ بسم اللہ پڑھ کر قربان کرنا. نام آپ نہیں آ رہا ہے آپ اپنی زبان میں لے سکتے ہیں, فلاں کی طرف سے قبول فرما لے, یا خود کر رہا ہے میری طرف سے قبول فرما لے, لیکن بسم اللہ اللہ اکبر یہ پڑھنا چاہیے, یہ پڑھ کر ذبح کر دیا جائے. اس کے بعد آپ دیکھیے قربانی کے گوشت کی تقسیم کا مسئلہ ہے, تو گوشت سے قصاب کو اجرت نہیں دی جائے گی, نہ تو اس کی کھال دی جائے گی مزدوری کے طور پر, اور اسی طرح سے نہ تو گوشت دیا جائے گا اجرت کے طور پر. ہاں اس کو آپ اپنی جیب سے دیجئے, اور ہدیہ وغیرہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو ہدیہ کر سکتے ہیں, لیکن اجرت کے طور پر نہیں دیا جا سکتا ہے, جیسا کہ حضرت علی کی رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. اور آپ دیکھیے قربانی کے گوشت کی تقسیم کا مسئلہ ہے, قربانی کے گوشت کی تقسیم کا مسئلہ ہے, تو اس سلسلے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا, کہ تم اس سے خود کھاؤ, وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ, اور جو محتاج مسکین غریب آ رہا ہے مانگنے کے لیے, یا آپ خود اس کے گھر میں پہنچائیں تو کھایا جائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں فرمایا کُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا, کھاؤ ذخیرہ کر کے رکھو, اپنے گھر میں رکھ سکتے ہو, کئی دن تک کھا سکتے ہو, وَتَصَدَّقُوا, اور صدقہ کرو. اب اس سلسلے میں برابری کرنا ضروری نہیں ہے, میں بارہا آپ کے سامنے ذکر کرتا رہتا ہوں. اس سلسلے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ برابر برابر حصے ہونے چاہیے, یعنی ایک برابر کا حصہ اپنے گھر میں, ایک برابر کا حصہ لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے, ایک برابر کا حصہ غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے. تو ایسا کوئی ضروری نہیں ہے, آپ زیادہ صدقہ کر دیں کم کھائیں, آپ زیادہ رکھ لیں کم صدقہ کریں, تو یہ ساری شکلیں جائز ہیں, جیسا کہ حدیث میں معلوم ہوتا ہے. حدیث سے پہلے یہ تھا کہ شروع میں جب غربت تھی, غریبی تھی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ 3 دن سے زیادہ کا گوشت تم نہیں جمع کر سکتے ہو, 3 دن کا رکھ لو اور باقی سب بانٹ دو لوگوں میں, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک گوشت پہنچ سکے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ تونگری آ گئی ہے, لوگ جو ہے لوگوں کے پاس مال آ چکا ہے, پیسہ آ چکا ہے, تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہو گیا تھا کہ آپ نے حکم دے دیا تھا کلوا وادخروا وتصدقوا. اب آپ دیکھیں کب ذبح کرنا ہے, تو اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے نماز پڑھنے سے پہلے ذبح کر لیا تو یہ اس نے اپنے لیے ذبح کیا ہے, اس کی قربانی نہیں ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز کے بعد ذبح کیا فقط تم نسکہ واصاب سنت المسلمین, تو اس کی قربانی مکمل ہو گئی اور اس نے مسلمانوں کے طریقے کو پا لیا, مسلمانوں کے طریقے کو حاصل کر لیا. تو یہ قربانی کا مختصر طریقہ ہے. مفصل انداز میں اور بیان کیا جا سکتا تھا لیکن وقت محدود ہے, تو مختصر انداز میں یہ طریقہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. اور اس موقع پر آپ صفائی ستھرائی کا بہت خیال رکھیں, صفائی ستھرائی کا بہت خیال رکھیں. ہمارے اسلام نے ہمیں بتلایا کہ الطہارۃ شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان, کہ طہارت, پاکی, صفائی ستھرائی یہ آدھا ایمان ہے. لہذا جو بھی فضلہ نکلتا ہے اس کا کیا نپٹارہ ہو سکتا ہے, کہاں اس کو لے جانا ہے کہ اس کی بدبو ہمیں نہ محسوس ہو اور دوسرے لوگوں کو محسوس نہ ہو, اس بات کا ہمیں خیال کرنا چاہیے. صفائی کا بالکل خیال کریں. اسی طرح سے جس جانور پر پابندی ہے یا جس کا تعلق لوگ ایک مذہب کی عقیدت سے ہو گیا ہے, تو ایسے جانور سے خدا را آپ پرہیز کریں. جب دوسرے جانور ہمارے پاس موجود ہیں لہذا ان کی قربانی کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے متنازع جانور کی قربانی کر کے پھنس جائیں, مصیبت مول لے لیں اور دوسروں کو مصیبت میں ڈال دیں.
تو اس بات کا بھی خیال کریں، اس بات کا بھی خیال کریں جو دوسرے جانور ہمارے پاس موجود ہیں ان کی قربانی ہمیں اللہ رب العالمین کی راہ میں پیش کرنا چاہیے۔ تو ان باتوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے عید الاضحیٰ کے تعلق سے، اور اسی طرح سے قربانی کے تعلق سے اور بھی کچھ مسائل جو رہ گئے ہیں انشاءاللہ ان کا ذکر آئندہ جو خطبات ہیں، عید کا بھی خطبہ جو آئے گا وہ بھی اس کے بعد ہی قربانی ہوتی ہے انشاءاللہ، اس میں بیان کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد جمعہ ہے وہ بھی قربانی کا دن رہے گا، وہ بھی قربانی کا دن رہے گا۔ تو جو مسائل ہوں گے انشاءاللہ ان کا ذکر اس میں کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں سنت کے مطابق قربانی پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں تمام کام سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں شرک و بدعات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جن بھائیوں نے دعا کی گزارش کی ہے ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما۔ اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے بوڑھے لوگوں پر رحم فرما۔ اے اللہ ہم پر باران رحمت کا نزول فرما۔ اے اللہ گرمی کی شدت کو ہم پر سے کم کر کے باران رحمت کا اور رحمت کی بارش کا نزول فرما۔ اے اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ ایمان کی حالت میں رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔